واحد مومن جو جہنم میں رہے گا۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک مومن جہنم میں 1000۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز محشر اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل شہید کیا گیا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت اس عالم سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو تمہیں جو علم دیا گیا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کرتا رہا اور رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا کہ مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، تو میں نے قتال کیا یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کے مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے۔ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جس نے انکار کیا، یعنی جس نے اطاعت گزاری کو ترک کر کے نافرمانی کی، جو جنت میں جانے کا سبب ہے، کیونکہ جس نے کسی چیز کے سبب کو ترک کر دیتا ہے جس کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں، در حقیقت وہ انکار کرنے والا ہی ہے۔ یہاں اتثنا دراصل تردید پر مبنی ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے مراد امت دعوت لی ہے، اور انکار کرنے والے سے مراد وہ ہوں گے جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہ کیا۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی، یعنی جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اسے مان لیا اور اس کا تابع ہو گیا، تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی بائیں طور پر کہ اس نے تصدیق نہ کی یا پھر ممنوع کاموں کا ارتکاب کیا، تو اس نے انکار کیا، یعنی اس کا انکار کی وجہ سے برے انجام کا سامنا ہوگا۔ چنانچہ اس فرمان کی روح سے اگر انکار کرنے والا کافر ہے تو وہ بالکل جنت نہیں جائے گا، اور اگر مسلمان ہے تو وہ جہنم کی آگ سے پاک ہو جانے کے بعد جنت جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے اور سرے سے عذاب ہی نہ دیا جائے، اگرچہ اس نے ہر طرح کے گناہ ہی کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے حوالے ایک یہودی یا عیسائی کرے گا اور کہے گا کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے تیرا تاوان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر کسی کا جنت میں ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم میں بھی۔ مومن جب جنت میں جاتا ہے تو جہنم میں اس کی جگہ کافر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے
اس کا مستحق ہے۔ کا معنی یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل ہونے والا تھا، اب یہ تیرا تاوان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے لوگوں کی اتنی مقدار متعین کر رکھی ہے جو اسے بھر دے گی۔ جب کافر لوگ اپنے گناہوں اور کفر کی بدولت اس میں جائیں گے تو وہ گویا مسلمانوں کے لیے تاوان بن جائیں گے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز سے پکارے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے سن لیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا، بتاؤ جبریل، کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتے ہوئے ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبریل، جہنم کے داروغے کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، اور پھر اسے تم میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، حضرت مالک باہر آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ حکم سن کر حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبریل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون سا انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ جبریل عرض کریں گے، مولا داروغہ جہنم، حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہا، انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبریل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبریل جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سام بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبریل، سر اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اس لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ، مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے ناظرین، سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، کوئی ایسی خوبی یا نیکی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔
ہزاروں سالوں کی نیکیاں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہے۔ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو مقبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔